السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم آپ کو سورۃ القریش مکمل تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھائیں گے۔ لإیلاف قریش، یہاں پر حمزہ کے بعد یا مدیہ ہے، ایسا یا جس سے پہلے والے حرف کے نیچے کسرہ ہو یعنی زیر ہو، اس کو یا مدیہ کہتے ہیں، اور جس حرف کے بعد یا مدیہ آ جائے اس حرف کو آپ نے دو حرکہ کھینچنا ہوتا ہے۔ تو یہاں آپ نے حمزہ کو دو حرکہ کھینچ کے ادا کرنا ہے۔ لام کے اوپر بھی الف صغیرہ ہے یعنی کہ کھڑا زبر ہے، اس کو بھی آپ نے دو حرکہ کھینچ کے ادا کرنا ہے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، حمزہ کے بعد اس آیت میں بھی حمزہ کے بعد یا صغیرہ ہے۔ یا مدیہ اور یا صغیرہ کا جو رول ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے، تو یہاں آپ نے حمزہ کو دو حرکہ کھینچنا ہے، جیسے کہ ہم نے فرسٹ آیت میں دو حرکہ کھینچا تھا حمزہ کو، یہاں پر بھی آپ نے حمزہ کو دو حرکہ کھینچنا ہے۔ اس کے بعد لام کے اوپر الف صغیرہ ہے، یہاں پر بھی آپ نے لام کو دو حرکہ کھینچ کے ادا کرنا ہے۔ ہاں، یہ جو ہا ہوتا ہے اس کی آواز کو گلے کے درمیانے حصے سے نکالا جاتا ہے، ہا نہیں پڑھنا آپ نے، ہا گلے کے درمیانے حصے سے ہا کی آواز نکالنی ہے۔ اور یہاں پر یہ جو الف ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، یہ سائلنٹ الف ہوتا ہے۔ اور یہ جو لام ہے یہ بھی لام شمسیہ ہے یعنی یہ سائلنٹ لام ہے، الف اور لام نہیں پڑھا جائے گا، تا کو آپ نے شین میں ملانا ہے۔ اور یہ والا جو تا ہے اس کے اوپر جو مد ہے اسے مد واجب متصل کہتے ہیں، اس کی کھینچنے کی مقدار 4 سے 5 حرکہ ہے۔ یہاں آپ نے تا کو 4 سے 5 حرکہ کھینچنا ہے۔ اس کے بعد حمزۃ الوصل سائلنٹ الف، لام شمسیہ یعنی سائلنٹ لام، واو کو آپ نے صاد میں ملانا ہے اور صاد کو موٹی آواز کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، یہاں پر بھی آئین کی جو آواز ہے اس کو آپ نے گلے کے درمیانے حصے سے نکالنا ہے۔ دال کے بعد واو مدیہ ہے یعنی دال کو بھی آپ نے دو حرکہ کھینچنا ہے۔ یہاں زال کے بعد الف مدیہ ہے یعنی زال کو آپ نے دو حرکہ کھینچنا ہے۔ اور یہ یہاں حمزۃ الوصل ہے، یہ نہیں پڑھا جائے گا الف، اور یہ جو لام ہے یہ لام قمریہ ہے، یہ لام پڑھا جائے گا، زال کو آپ نے لام میں ملانا ہے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یہاں زال کے نیچے یہ جو مد ہے یہ مد جائز منفصل ہے، اس کو یعنی کہ زال کو آپ نے 4 سے 5 حرکہ کھینچ کے ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ جو طا ہے اس کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس کو آپ نے موٹی آواز کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اور میم مشدد یعنی میم کے اوپر شدہ ہے، تو جب بھی میم کے اوپر یہ حرکت ہو تو آپ نے میم کو غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے، اطعمہم یہاں غنہ کرنا ہے۔ اس کے بعد نون ساکن اور اس کے بعد جیم آ ہے، نون ساکن یعنی کہ جیم جو ہے وہ اخفا کا لیٹر ہے، جب بھی نون ساکن کے بعد کوئی اخفا کا حرف آ جائے تو یہاں آپ نے اخفا کرنا ہوتا ہے، یہاں من نہیں پڑھنا آپ نے بلکہ من جو اس طرح کر کے غنہ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ نون کی جو آواز ہے اس کو آپ نے جیم کی ساؤنڈ کے پاس چھپا دینا ہے، اس کو اخفا کرنا کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں یہ جو آئین کے نیچے دو زیر ہے اس کو عربی میں کسرتین اور تنوین کہتے ہیں، تو جب بھی تنوین کے بعد واو آ جائے تو آپ نے ادغام ناقص کرنا ہوتا ہے، یہاں یعنی یہاں آپ نے آئین کو واو میں ملانا ہے، غنہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد الف جو ہے یہ الف مدیہ ہے حمزہ کے بعد، یعنی حمزہ کو آپ نے دو حرکہ کھینچنا ہے۔ پھر سے میم مشدد آ گیا، یہاں پر آپ نے غنہ کرنا ہے، آمنہم اس طرح کر کے غنہ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور یہاں پر یہ جو نون ہے نون ساکن اس کے بعد خا آ گیا ہے، تو خا جو ہوتا ہے